السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا ایس پی کا 12ویں کا سلیبس ہے جو اپریل کے وقت کلاسز کے وقت میں آپ کو دیا گیا تھا۔ اس میں سے ہم لوگ نے سیکنڈ چیپٹر سورسز آف بزنس فائنانس تجارتی سرمایہ کے ذرائع یہ شروع کر چکے ہیں۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے میں نے حصص سکھایا ہے، حصص کی خصوصیات، پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا حصص کی جو دو قسمیں ہیں، ایک مساوی حصص کی خصوصیات بھی ہو چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ ترجیح حصص کی خصوصیات بھی ہو چکا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو ہم لوگ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ترجیح حصص کی قسمیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حصص کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مساوی حصص اور دوسرا ہے ترجیح حصص۔ مساوی حصص میں جو ملنے والا ڈویڈنڈ ہوتا ہے، جو منافع ہوتا ہے، وہ پہلے سے طے نہیں ہوتا، وہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ لیکن ترجیح حصص میں جو ملنے والا منافع ہوتا ہے، ڈویڈنڈ ہوتا ہے، حصص دار کو جو ڈویڈنڈ دیا جاتا ہے یہ پہلے سے فکس ہوتا ہے۔ تو ترجیح حصص کی یہاں پر کل ملا کر 8 قسمیں ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، جس میں پہلا ہے مجموعی ترجیح حصص، دوسرا ہے غیر مجموعی ترجیح حصص، تیسرا ہے قابل شریک ترجیح حصص، چوتھا ہے ناقابل شریک ترجیح حصص، پانچواں ہے تغیر پذیر ترجیح حصص، اور چھٹا ہے غیر تغیر پذیر ترجیح حصص۔ جو منافع دیا جاتا ہے یہ پہلے سے طے ہوتا ہے، ترجیح حصص، اور آٹھواں ہے غیر واجب الادا ترجیح حصص۔ تو ان 8 پوائنٹس کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پر سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک یہاں پر اس لیکچر کے اندر دھیان دے۔ تو سب سے پہلا جو یہاں پر پوائنٹ ہے مجموعی ترجیح حصص۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حصص کے اوپر جو ملنے والا معاوضہ ہے، جو اس کے اوپر ریٹرن ملتا ہے وہ ہے ڈویڈنڈ۔ اسی طرح ترجیح حصص دار کو بھی ڈویڈنڈ دیا جاتا ہے۔ تو ہر سال ہر کمپنی کو یا تو منافع ہوتا ہے یا تو نقصان ہوتا ہے۔ تو ہر سال کے منافع میں سے، پروفٹ میں سے، نیٹ پروفٹ میں سے، ایکچوئل پروفٹ میں سے کمپنی اپنے حصص دار کا منافع الگ سے نکال کر رکھتی ہے اور انہیں منافع دیتی ہے، انہیں ڈویڈنڈ دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ترجیح حصص دار کو بھی ڈویڈنڈ دیا جائے گا، لیکن یہ جو ترجیح حصص کی قسم ہے وہ ہے مجموعی ترجیح حصص، جس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ حصص دار کا، ترجیح حصص دار کا جو منافع ہے وہ الگ سے نکالا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ چاہے کمپنی کو منافع ہو یا نقصان ہو، پروفٹ ہو یا لاس ہو، ترجیح حصص داران کا یعنی مجموعی ترجیح حصص داران کا جو منافع ہے ان کا منافع اٹھا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کمپنی کو نقصان ہوتا ہے تو تب بھی ان کا منافع الگ سے نکال کے رکھا جاتا ہے۔ اگر اس سال کمپنی دے نہیں سکتی، اس کی اتنی استعداد نہیں ہے یا اس کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ ترجیح حصص داران کا، مجموعی ترجیح حصص داران کا منافع ادا کر سکے، تو وہ اگلے سال جب منافع ہوگا تو اس میں سے وہ اپنے ترجیح حصص داران کو منافع ادا کرتی ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مجموعی ترجیح حصص۔ مجموعی سے مراد یہاں پر ان کا منافع جو ہے، ڈویڈنڈ جو ہے، اس کا مجموعہ کیا جاتا ہے، اسے ایکیومولیٹ کیا جاتا ہے، اسے جمع کیا جاتا ہے، چاہے کمپنی کو منافع ہو یا نقصان ہو۔ دوسرا جو پوائنٹ یہاں پر ہے غیر مجموعی ترجیح حصص، یہ بالکل اس کے مخالف ہے کہ اس قسم کے ترجیح حصص میں حصص داران کا منافع ایکیومولیٹ نہیں کیا جاتا، جمع نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی بنا پر کمپنی کو نقصان ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کمپنی اس سال کا منافع غیر مجموعی ترجیح حصص داران کو ادا نہیں کر سکتی، بلکہ آئندہ سال بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ اوپر کے مجموعی ترجیح حصص کے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اگر کمپنی کو نقصان ہوتا ہے تو کمپنی تب بھی ان کا منافع کا پیسہ نکال کے رکھتی ہے، اس سال نہیں ادا کر سکتی تو اگلے سال کر سکتی ہے۔ لیکن غیر مجموعی ترجیح حصص میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بنا پر کمپنی کو نقصان ہوتا ہے یا اس کی اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ منافع یا ڈویڈنڈ اپنے غیر مجموعی ترجیح حصص داران کو ادا کر سکیں تو وہ اس سال بھی نہیں ملے گا اور اگلے سال بھی نہیں ملے گا۔ اس صورت میں غیر مجموعی ترجیح حصص داران کا منافع ڈوب جاتا ہے، ان کو منافع کا خسارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہمارے سامنے جو تیسرا پوائنٹ ہے قابل شریک ترجیح حصص،
اس قسم کے ترجیح حصص میں جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال کے جو پراپر جو منافع ہوتا ہے کمپنی کو، تو اس منافع میں سے، اس پروفٹ میں سے سب سے پہلا جو کام کمپنی کرتی ہے ترجیح حصص داران کو اس کا منافع ادا کرتی ہے. اس کے بعد میں جو بچتا ہے اس میں سے مساوی حصص داران کو ان کا منافع ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس پوائنٹ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مساوی حصص داران کو ان کا منافع ادا کرنے کے بعد جو بچی ہوئی رقم ہے اس کے اندر قابل شریک ترجیح حصص داران کا بھی حصہ ہوتا ہے. وہ اس کے اندر سے مساوی حصص داران کو منافع دینے کے بعد مزید منافع میں سے قابل شریک ترجیح حصص داران کو ان کا منافع دیا جاتا ہے. یعنی یہ مزید جو منافع ہوتا ہے اس کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے حصص داران کو قابل شریک ترجیح حصص کہا جاتا ہے. چوتھا جو پوائنٹ یہاں پر ہے وہ ناقابل شریک ترجیح حصص. اس قسم کے حصص داران کو، مساوی حصص داران کو منافع دینے کے بعد جو مزید بچا ہوا منافع ہوتا ہے، جو مزید بچی ہوئی رقم ہوتی ہے، جو مزید بچا ہوا فنڈ ہوتا ہے، اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دیا جاتا، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ناقابل شریک ترجیح حصص. یہ تیسرے پوائنٹ کے بالکل مخالف ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تیسرے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ قابل شریک ترجیح حصص داران کو، مساوی حصص داران کو منافع دینے کے بعد بچے ہوئے مزید منافع میں سے حصہ دیا جاتا ہے، لیکن ناقابل شریک ترجیح حصص داران کو اس قسم کا منافع نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ کمپنی کی کسی انتظامیہ امور میں اور دیگر چیزوں کے اندر بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں پارٹیسپیٹیو پریفرنس شیئرز بھی کہا جاتا ہے. پانچواں جو پوائنٹ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، اس میں آپ کو دھیان دینا ہوگا، وہ ہے تغیر پذیر ترجیح حصص، کنورٹیبل پریفرنس شیئرز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کہ اس قسم کے حصص میں ترجیح حصص داران اپنے حصص کو مساوی حصص میں تبدیل کر سکتے ہیں. کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بار کسی نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدا ہے، اس نے اگر ترجیح حصص خریدا ہے تو آخر تک وہ ترجیح حصص دار ہی کہلائے گا. اگر اس نے مساوی حصص خریدا ہے تو آخر تک وہ کمپنی کا مساوی حصص دار ہی کہلائے گا. لیکن یہ جو تغیر پذیر ترجیح حصص کی جو قسم ہے، اس کے اندر اس قسم کے حصص داران کو ایک سہولت یہ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ترجیح حصص کو مساوی حصص میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، تغیر کر سکتے ہیں، اس کے اندر چینجز لا سکتے ہیں. تو جیسے ہی وہ اپنے ترجیح حصص کو مساوی حصص میں تبدیل کریں گے تو جو مساوی حصص داران کے حقوق ہے وہ سارے حقوق ان کو حاصل ہو گئے، جیسے ووٹ دینے کا حق اور کمپنی کے اہم دستاویزات چیک کرنے کا حق، اپنے حصص کسی اور کے نام پر ٹرانسفر کرنے کا حق. یہ جو بنیادی حقوق مساوی حصص داران کو ہے اور ترجیح حصص داران کو حاصل نہیں ہے، تو یہ سارے حقوق اسے حاصل ہو گئے. تو جیسے ہی ترجیح حصص، تغیر پذیر ترجیح حصص کیا ہو سکتے ہیں؟ مساوی حصص میں تبدیل ہو سکتے ہیں. چھٹا پوائنٹ یہاں پر ہے غیر تغیر پذیر ترجیح حصص. اس قسم کے حصص کو مساوی حصص میں تبدیل ہونے کا یا کنورٹ ہونے کا یا تغیر ہونے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوتا. وہ اپنے ترجیح حصص کے ساتھ ہی آخر تک رہیں گے جب تک کہ ان کا سرمایہ واپس نہ کیا جائے. وہ اپنے ترجیح حصص کو مساوی حصص میں تبدیل نہیں کر سکتے، یہ سہولت ان کو حاصل نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ بالکل پانچویں پوائنٹ کے بالمقابل ہے. پانچویں پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ تغیر پذیر ترجیح حصص اپنے حصص کو مساوی حصص میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور غیر تغیر پذیر ترجیح حصص اپنے حصص کو مساوی حصص میں تبدیل نہیں کر سکتے.
ساتواں پوائنٹ جو یہاں پر ہمارے سامنے ہے وہ ہے واجب الادا ترجیح حصص۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کمپنی کو جو بھی پیسہ دیا ہے وہ ہمارا پیسہ ہے، ایک مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد کمپنی ہم کو پیسہ لوٹاتی ہے۔ جیسے ہم نے مثلاً کسی کمپنی کو 15 سال کے لیے پیسہ دیا تھا، یعنی 15 سال کے لیے ہم لوگ اس کے ترجیح حصص دار ہے، تو جیسے ہی 15 سال پورے ہو گئے تو کمپنی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ہمارا سرمایہ، ہمارا لگایا ہوا فنڈ، ہمارے لگائے ہوئے شیئرز کا جو پیسہ ہے وہ ہم کو ریٹرن کرے۔ تو اس پوائنٹ میں یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد ہمارا پیسہ ہم کو ریٹرن ملتا ہے، اس لیے اسے کہا جائے گا واجب الادا ترجیح حصص۔ جیسے ہی ہماری مدت پوری ہوگی کمپنی کیا کرے گی؟ ہمارا پیسہ ریٹرن کرے گی، اس لیے اسے کہا جائے گا واجب الادا ترجیح حصص۔ آخری 8واں پوائنٹ جو ہے غیر واجب الادا ترجیح حصص، اس کے اندر اس قسم کے حصص کے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے حصص کوئی کمپنی جاری کر ہی نہیں سکتی کہ کسی نے ہم کو کمپنی کو پیسہ دیا ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ روپے دیا ہے 10 سال کے لیے، اور کمپنی ان کا پیسہ ریٹرن نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ہر ایک کمپنی جو بھی پیسہ لیتی ہے ایک مقررہ مدت کے بعد لوٹاتی ہے، بجز مساوی حصص دار کے۔ مساوی حصص دار کا سرمایہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی لوٹایا نہیں جاتا، لیکن ترجیح حصص داران کا پیسہ ان کو ایک مقررہ مدت کے بعد لوٹایا جاتا ہے۔ تو غیر واجب الترجیح حصص کے اندر اس قسم کے حصص پہلی بات تو کمپنی جاری ہی نہیں کر سکتی، اس لیے یہ 7ویں پوائنٹ کے بالکل مخالف ہے۔ 7ویں پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ واجب الادا ترجیح حصہ سے ایک مقررہ مدت کے بعد ترجیح حصص داران کا پیسہ کو لوٹایا جاتا ہے، اور غیر واجب الادا ترجیح حصص میں ان کا پیسہ پہلے بعد اس قسم کے حصہ جاری کرنے کا ایز پر دی سیکشن اور قانون کے تحت اس قسم کے حصہ جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو ابھی تک کا جتنا بھی ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی پرابلم ہے تو نیچے ٹیکسٹ کر کے مجھے میسج کرے، یا پرسنل چیٹ پر آ کر وہاں پر میسج کرے کہ سر یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے پھر سے ایکسپلین کرو۔ اور اس کے سارے نوٹس بھی آپ کو میں واٹس ایپ کر رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ہمارا 12th کا سال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک ایک چیز یہاں پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔